رانا صاحب کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے اتنا پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ اگر چلے جاتے ہیں خان صاحب کو لے جایا جاتا ہے وہاں پہ، ایک تو نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ حیران ہوئے کہ 26-27ویں امینڈمنٹ اس کے بعد پھر عدالت نے ایسا فیصلہ دے دیا، تو اس بات کا شوق ہے یا چلے جائیں خان صاحب وہاں چلے جاتے تو کون سا بھی اتنا مسئلہ بن جاتا ہے؟ ایک تو یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ 26ویں ترمیم کے بعد ججز یا جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور وہ حکومت کے خلاف یا حکومت کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بیانیہ جو آپ پچھلے 3-4 مہینے میں آپ نے جو ہے وہ اتنا اٹھایا ہے، تو یہ بالکل دھڑام زمین کے اوپر گر گیا ہے اس فیصلے سے، اور اب پی ٹی آئی بھی تعریفیں کر رہی ہے سپریم کورٹ کی، آپ بھی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے وہ اس فیصلے سے ثابت ہوئی، اس لیے میں تو اس فیصلے کو جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل حکومت عمل کرے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، لیکن ہاں اس میں ایک ٹیکنیکل جو چیز پائی گئی ہے کہ وہاں پہ یہ اگر ایک لائن ہو جاتی کہ یہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں اس کیس میں ایک اسپیسیفک ڈیسیجن جو ہے وہ دیا گیا ہے، یہ کسی اور کیس پہ لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تمام سبارڈینیٹس کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ کل کو اگر 500 اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ جی ہمیں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجیں، ہم خرچہ برداشت کر لیں گے، تو جو نیچے ٹرائل کورٹس ہیں ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو لیکن آپ نے کلیریفیکیشن میں جو چیلنج دیکھ رہا تھا اس میں تو انہوں نے پورا ہی ریویو مانگ لیا، بٹ چلیں وہ تو علیحدہ بحث ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کئی بار یہ ہوتا ہے نا وہ کہ تو ایک ریویو پٹیشن کی ایک خاص لینگویج ہوتی ہے، وہ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی ریلیف دے کے بڑا جھٹکا بھی لگ جاتا ہے۔ کل جب یہ فیصلہ آیا تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بیانیہ زمین بوس ہو گیا کہ کورٹس آزاد ہیں یا نہیں ہیں، تو اب اگر کل کو ان کی اپیلیں ریجیکٹ کر دے، بھلے یہی بینچ ریجیکٹ کر دے، تو پھر آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی مان لے گی کہ یہ آزاد عدلیہ کا فیصلہ ہے؟ یا یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں کیا یہ اسی لیے تو نہیں ہوئی کہ یہی تاثر بن جائے کہ آزادی ہے اور بینچز آزاد ہیں فیصلے کرنے میں؟ نہیں دیکھیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو ساری چیزیں کل پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہاں سینٹ میں بھی اور باہر میڈیا میں بھی یہ باتیں تو انہوں نے کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے، یہ آزاد عدلیہ کا فیصلہ ہے، یہ ہمیں ریلیف ملا ہے، یہ بلکہ وہ تو اسے صبح 9 کی جو ہے وہ نوید کہتے رہے ہیں اس فیصلے کو۔ یہ آپ نے ہنس کے کیوں کہا ہے صبح 9 کی امید؟ یہ رانا صاحب آپ اتنا مسکرا کے ہنس کے کیوں کہا آپ نے یہ صبح 9 کی امید؟ مجھے اس میں بڑا ایک ہنسی ذرا انٹرسٹنگ لگی۔ میں نے اس لیے کہا کہ میں ایسا نہیں سمجھتا، نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اسے ایسا نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو رپورٹس معزز بینچ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئی، ان رپورٹس کے اوپر انہوں نے یہ میرٹ سمجھا کہ اس مریض کو، عمران خان صاحب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی مرضی کے ہاسپٹل میں جو ہے وہ ان کو بورڈ یا جو بھی ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کے سامنے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ لے جایا جائے، ان کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد پھر جو بھی وہ علاج جو ہے وہ ریکمینڈ کریں تو اس کے مطابق ان کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی۔ تو میں تو اس کو اس سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ آپ لوگ اس لیے تو نہیں زیادہ ریاکٹ کر رہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اگر عمران خان ہسپتال میں ہوں، فیملی مل رہی ہے تو کمیونیکیشن کے راستے کھل جاتے ہیں، کہیں بات چیت شروع نہ ہو جائے؟ کیونکہ میری آج بات ہو رہی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب خان صاحب وہاں ہوں گے اور بات چیت اگر کوئی کرنا چاہے یا بات چیت ہو، انہوں نے کہا جی بالکل بات چیت تو ہونی چاہیے، اور وہ تو اس کو شاید ایک اوپننگ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں زیادہ آرام سے بات چیت ہو جائے، کوئی سکینڈل بنے بغیر یا بات نکلے بغیر۔ تو کیا یہ تو نہیں پریشانی آپ کو کہ اگر خان صاحب اسپتال میں آئیں، فیملی ریگولرلی مل رہی ہے، ڈاکٹرز مل رہے ہیں، تو بہت زیادہ راستے کھل جائیں گے کمیونیکیشن کے جو شاید ابھی تک نہ کھلے ہوں؟ نہیں مالک صاحب، اس میں جب پچھلا
یعنی 2025 کا یوم آزادی تھا. دا ہول ملٹری لیڈرشپ واز دیئر. ساتھ بیٹھی تھی پرائم منسٹر کے, اور پرائم منسٹر نے وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ میثاق استحکام پاکستان کی جو ہے وہ دعوت دی تھی. انہیں کہا تھا کہ آئیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ, اور پاکستان کے استحکام کے لیے ہم مل کے کام کریں. اور ان کو آن دی فلور آف دی ہاؤس 2 مرتبہ جا کے ان کے بینچز کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ڈائیلاگ کی, مذاکرات کی جو ہے وہ دعوت دی ہے. ہم تو بالکل آپ سے تو ڈائیلاگ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں میں نے آپ سے تو بات ہی نہیں کرنی, میں نے تو دوسرے لوگوں سے بات کرنی ہے. وہ آپ کی ڈائیلاگ کی تو وہ بات انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. بہرحال چلیں, وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن یہ میری بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ بات جب سیاستدانوں سے کریں گے, سیاسی جماعتوں سے کریں گے, تو راستہ تو یہیں سے نکلے گا. سیاسی جماعتیں جب آپس میں بیٹھیں گی تو جو اس ملک کو مسائل درپیش ہیں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے حوالے سے, ان مسائل کا حل جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس ہے, سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. یہ چیز اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے. DGISPR آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے 1 سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ اگر سیاستدان آپس میں بیٹھیں اور اپنے ایشوز کو ریزالو کریں تو ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی. تو اگر میں نے وہ خواجہ آصف صاحب سے پہلے تھے تو پھر یہ